اسکول میں گرمیوں کی چھٹیاں تھیں۔ 5 دوست روزانہ سیر کرنے باہر جاتے۔ ایک دن سوچا جنگل میں جانا چاہیے۔ وہاں گئے، ایک غار نظر آیا۔ بچے بہادر تھے، غار کے اندر چلے گئے اور وہاں ایک پری نظر آئی، سو رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ پری لگتی ہے۔ ہاں پری ہے، سو رہی ہے۔ پری کتنی پیاری ہے۔ جگا دو، پری تو اچھی ہوتی ہے۔ پری پیاری پری۔ شکریہ اچھے بچوں، آپ کی آوازوں سے میری آنکھ کھل گئی۔ نہ جانے کتنے سالوں سے میں سو رہی تھی، اور جو مجھے جگاتا ہے اسے میں تحفہ دیتی ہوں۔ روزانہ اس کی ایک خواہش پوری کرتی ہوں، فرمائش پوری کرتی ہوں۔ تو مجھے بتاؤ پیارے بچوں، آپ کی کوئی خواہش ہے؟ ہاں خواہش ہے، ہمیں خوبصورت بنا دو، اچھے کپڑے پہنا دو، خوبصورت بنا دو، اچھے کپڑے پہنا دو۔ پیارے بچوں کی فرمائش پوری ہو جائے۔ اور پھر بچے ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ پہلے بھی بہت خوبصورت تھے، مگر اب تو بہت مختلف اور زیادہ خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ خوش بھی تھے اور پریشان بھی۔ اب ہم گھر کیسے جائیں گے؟ ہمارے امی ابو ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ پری بولی، فکر نہ کرو، تمہاری خواہش سورج ڈوبنے تک رہے گی۔ جیسے ہی رات کا اندھیرا آئے گا تم پہلے جیسے ہو جاؤ گے، خواہش کا اثر ختم ہو جائے گا۔ شکریہ پری۔ وہ غار سے باہر آئے، خوبصورت کپڑوں اور بدلے ہوئے چہروں کے ساتھ کھیلتے رہے۔ رات کو واقعی پہلے جیسے ہو گئے تو گھر گئے جہاں امی ابو ان کا انتظار کر رہے تھے۔ رات کو سوچنے لگے کل کون سی فرمائش ہونی چاہیے۔ دوسرے دن پری کے پاس گئے، اچھی پری ہمیں امیر کر دو۔ ہاں خواہش ہے، اچھی پری ہمیں امیر کر دو، بہت سارے پیسے دے دو۔ پیسہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، سونا دے دو اچھی پری، ہمیں سونا دے دو، جو علی بابا نے غار میں رکھے تھے۔ پری بولی، ٹھیک ہے، تو غار سے باہر جائیں آپ سب، یہاں دولت آنے والی ہے۔ پیارے بچوں کی فرمائش پوری ہو جائے۔ میں بہت سارے کھلونے خریدوں گا، میں گڑیا خریدوں گی، بہت سارے ننا سا گھوڑا لوں گا، میں چاکلیٹ لوں گا، بہت ساری مٹھائیاں بھی لوں گا، کمپیوٹر خریدوں گا، اور مجھے چاہیے ویڈیو گیم۔ ایک بچہ کھلونوں کی دکان پر گیا، بہت سے کھلونے پسند کیے۔ جب سونے کے سکے دکاندار کو دیے تو وہ حیران ہو گیا، یہ سکے تو کسی اور ملک کے ہیں، یہاں نہیں چلتے۔ دوسری بچی نے گڑیاں خرید تو لی، مگر اس کے سکے بھی نہیں چلے۔ اور جب تیسرا بچہ گھوڑا خریدنے گیا تو گھوڑے کے مالک نے سونے کے سکے دے کر کہا، بچوں تم نے یہ سکے کہاں سے لیے ہیں بتاؤ؟ بچوں نے بتایا کہ یہ اچھی پری نے دیے ہیں۔ وہ ہنسا اور کہا، تم نے ضرور یہ چوری کیے ہیں، پولیس کو بلا لیا۔ بچے پریشان تھے، ہم چور نہیں، ہمیں جانے دو۔ مگر پولیس اسٹیشن انہیں لے جایا گیا۔ وہاں انسپیکٹر نے پوچھا، ننھے چوروں، پیارے شیطانوں، تو کہاں ہیں سونے کے سکے؟ ذرا اپنی جیبیں تو خالی کرو، میز پر سونے کے سکے ڈالو۔ بچے واقعی پریشان تھے، انہوں نے جیبوں میں ہاتھ ڈالا تو خوش ہو گئے، جیبیں تو خالی تھیں۔ دراصل اندھیرا ہو رہا تھا، رات ہونے والی تھی اور خواہش کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ بچوں نے جیبوں سے چیزیں نکال کر میز پر رکھ دی، پینسل، رومال، 10-10 روپے کے نوٹ، ایک گیند، چند کاغذ، تھوڑی سی گولیاں، ٹافیاں۔ انسپیکٹر شرمندہ تھا، اچھے بچوں، پیارے بچوں، گھر جاؤ، شاباش، جلدی سے بھاگ کر۔ اور وہ واقعی بہت تیزی سے وہاں سے بھاگے جہاں امی ابو کے ساتھ اچھے کھانے کھائے۔ تیسرے دن پھر پری کے پاس پہنچ گئے، اچھی پری، پیاری پری، آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کس چیز کی فرمائش کریں؟ یہ تو میں نہیں بتا سکتی، مگر پہلے آپ سوچیں پھر بولیں، یہی کامیابی کی نشانی ہے۔ اچھا تو پھر ہمیں پر دے دیں تاکہ ہم اڑیں۔
हवाओं की सैर करें। प्यारे बच्चों की फरमाइश पूरी हो जाए। सब बच्चों के कंधों पर पर लगे हुए थे। उन्होंने परी का शुक्रिया अदा किया और हवा में उड़ने लगे। खूबसूरत पर बहुत अच्छे लग रहे थे। नीचे सब चीजें छोटी छोटी नजर आ रही थी। झूले नजर आए, वहां गए। सब लोग हैरान होकर देख रहे थे कि पर कैसे लग गए, मगर समझे बच्चे मजाक कर रहे हैं। फिर उड़ते हुए चिड़िया घर चले गए। जानवर भी परों को हैरान होकर देख रहे थे। गधा भाई, वो देखो, वो बच्चे हवाओं में उड़ रहे हैं। हाँ प्यारे गधू भाई, उनके तो पर भी है। कितने प्यारे प्यारे बच्चे हवाओं में उड़ रहे हैं। भालू ने कहा, परों वाले बच्चों जरा नीचे तो आओ, मैं तुमसे मिलूंगा। और गधे का तो खुशी का ठिकाना ही ना रहा। कहने लगा, उड़ने वाले बच्चों, मुझे भी आसमान की सैर कराओ। मगर जंगल का बादशाह शेर इन परों वाले बच्चों को देखकर गुस्से में आ गया। कभी कभी उड़ते हुए डर भी लगता, मगर बहुत मजा आया। मगर उस वक्त परेशान हो गए जब देखा कि शाम हो रही है और घर से बहुत दूर आ चुके हैं। वो देखो, उस घर में कैसे मजे मजे के खाने रखे हुए हैं। हमारे पास पैसे भी हैं, पैसे वहाँ रख देते हैं और खाने खा लेते हैं। मजबूरी है, भूख बहुत लगी है। भुने हुए मुर्गे खाए, मिठाइयाँ खाई, फिर थकन की वजह से वहाँ ही सो गए। मगर जब जागे तो रात हो चुकी थी। पर गायब थे और वो कमरे में बंद थे। सबने मिलकर शोर मचाया, बचाओ बचाओ। घर वालों ने ये आवाजें सुनी, वहां गए और बच्चे देखकर हैरान हो गए। बच्चों, कमरा तो बंद था, तुम अंदर कैसे पहुंच गए? और ये क्या, हमारे खाने भी खा लिए? बच्चे परेशान हो चुके थे। नन्हे चोरों, बगैर पूछे खाना नहीं खाते, हमें जाने दे, हमारे अम्मी अबू परेशान होंगे। हमें जाने दो, हम चोर नहीं हैं। हाँ हाँ, हम चोर नहीं हैं, हम तो बच्चे हैं, हम चोर नहीं हैं, हमें जाने दो। ठीक है, रोना नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। बच्चों को खाना खिलाया, तोहफे दिए और घर छोड़कर आए। बच्चों ने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा, शुक्र है जान बच गई। रात को फिर सोचने लगे कि अब परी से क्या फरमाइश करनी चाहिए। दूसरे दिन वहाँ गए, कहा, प्यारी परी, हमें एक बहुत बड़ा किला चाहिए जहाँ फौजें भी हों, मुलाजिम भी हों। प्यारे बच्चों की फरमाइश पूरी हो जाए। और उन्होंने अपने आप को एक बहुत बड़े किले के अंदर मौजूद पाया। एक आदमी ने बच्चों से पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? उसे बताया कि परी ने उनकी ख्वाहिश पूरी की है। वो हैरान था। मैं भी परी से मिलूंगा, वो बोला, और परी से कहूंगा कि मेरी फौज को जिताए। बच्चों ने कहा, ये मुमकिन नहीं, आप तो थोड़ी देर के लिए हैं, रात होने पर खत्म हो जाएंगे। कितना बड़ा है आपका ये किला, कितनी मजबूत दीवारें हैं। बच्चे किले में घूमते रहे। फिर एक खतरनाक बात हुई, किले पर हमला हो रहा था। बहुत से लोग तलवारें और हथियार लेकर किले के अंदर आ रहे थे। लड़ाई हो रही थी। बच्चों ने कमरे का बड़ा दरवाजा बंद कर लिया ताकि लोग अंदर ना आ सकें। बहुत सख्त खतरा था, बाहर लड़ाई हो रही थी। फिर इससे पहले कि वो जख्मी होते, रात हुई और वो अपने घर में पहुंच गए। अम्मी ने कहा, आप यहाँ हैं, मैं तो आपको हर जगह तलाश कर रही थी। जल्दी से खाना खा लें और सो जाएं। बच्चे खुश थे कि लड़ाई से बच गए। किले के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। सोकर उठे, नाश्ता किया, सोचा आज कुछ नया करना चाहिए। हाँ, जंगली इंसानों की तरह बनकर खेलते हैं। सरों पर परिंदों के पर लगाए, जिस्म पर पत्ते और खेलने लगे।
انہیں خیال ہی نہیں رہا تھا کہ انہوں نے پری سے فرمائش کی تھی کہ اس کے پاس آنے کے بجائے جہاں بھی فرمائش کرے پوری ہو جائے۔ انہوں نے سوچا کہ کاش وہ جنگلی انسانوں کے پاس حقیقت میں ہوتے۔ ابھی یہ سوچا ہی تھا کہ چاروں طرف جنگلی لوگ ناچتے نظر آئے۔ تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ بچوں نے چونکہ جنگلی لوگوں کا حلیہ بنایا ہوا تھا اس لیے کہہ دیا کہ ہم بھی جنگلی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مذاق میں یہ بھی کہہ دیا کہ ہم تمہارے قبیلے پر قبضہ کریں گے۔ وہ جنگلی غصے میں آ گئے، نیزے آگے کرتے ہوئے آوازیں نکالتے ہوئے بچوں کے گرد ناچنے لگے۔ انہیں پکڑ لیا۔ بچوں کو پکڑو، پکڑو انہیں، پکڑو اور مارو۔ ہمارے جنگل میں قبضہ کرنے آئے ہیں، پکڑو، جانے نہ پائیں۔ ان کو پکائیں گے ہم اور کھائیں گے ہم۔ بچے خوفزدہ ہو چکے تھے۔ وہ کھیل جو انہوں نے مذاق میں شروع کیا تھا اب انہیں مہنگا پڑ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جنگلی بچوں کو نقصان پہنچاتے اچھی پری وہاں آ گئی اور بچوں کو ان کے گھر پہنچا دیا۔ بچے سوچ رہے تھے کہ پری سے چھوٹے چھوٹے گھوڑے مانگے جن پر تمام دن سفر کریں۔ ان کی امی نے انہیں بتایا کہ گھر کے قریب چور آئے اور ہمسایوں کا تمام سامان لے گئے، تمام زیور بھی چوری ہو گیا۔ ایک بچی کے منہ سے نکلا، کاش ہمارے پاس بھی بہت سا زیور ہوتا۔ ابھی یہ کہا ہی تھا کہ دوسرے بچوں نے کہا، اوہو یہ تو فرمائش ہو گئی، اب گھر میں زیور موجود ہوگا، تلاش کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پولیس یہاں آ جائے اور زیور چوری کا سمجھ کر ہمیں پکڑ لے۔ تمام گھر کی تلاشی لینی شروع کی۔ اس سے پہلے کہ انہیں ملتا ان کی امی کو زیور مل گیا۔ وہ حیران ہوئی، بچوں بتاؤ یہ کہاں سے آیا؟ شاید چور ہمسایوں سے چوری کر کے یہاں پھینک گئے ہیں، بچے بولے۔ امی پریشان ہو گئی، پھر تو چور دوبارہ آ سکتے ہیں، میں خود پولیس اسٹیشن جا کر یہ زیور پولیس کے حوالے کروں گی۔ بچے پریشان تھے کہ اب کیا کریں، کیا پری کو تلاش کریں اور اس سے مدد کی درخواست کریں۔ ایسا ہی کیا، اس کے پاس گئے، کہا آخری خواہش پوری کر دیں اچھی پری، اس کے بعد کوئی فرمائش نہیں کریں گے، وعدہ کرتے ہیں۔ پری بولی، ٹھیک ہے، بولو بچوں کیا چاہتے ہو؟ پیاری پری، امی پولیس اسٹیشن نہ جائیں۔ پیاری پری، امی کو کچھ یاد نہ رہے کہ زیور کہاں سے آیا، ہمسایوں کو ان کے کھوئے ہوئے زیور مل جائے۔ میری فرمائش ہے کہ آپ آئندہ ہماری کوئی فرمائش پوری نہ کریں، پیارے بچوں کی فرمائش پوری ہو جائے۔ تمام خواہشیں پوری ہو گئیں۔ گھر پہنچے تو پتا چلا کہ امی وہاں موجود ہیں جنہیں زیور کے متعلق کچھ یاد نہیں، اور ہمسایوں کے زیور بھی مل گئے ہیں۔ بچے دوبارہ پری کے پاس گئے، کوئی فرمائش کرنے نہیں بلکہ اس کا شکریہ ادا کرنے کہ اس نے ان کی اتنی فرمائشیں پوری کی۔ پری نے انہیں بہت سے کھلونے دیے، بہت سی چاکلیٹس دی اور کہا شکریہ بچوں، اب میں اپنی نیند پوری کروں گی، گہری نیند سوؤں گی کئی سال تک۔